آج کے دور کے اندر ہم زبان استعمال کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں جو کہ ہر دوسرے جملے کے اندر گالی ہوتی ہے یا کوئی ایبیوز ہوتی ہے یا کوئی ایسی فحش قسم کی بات ہوتی ہے جو کہ آپ کسی بڑے کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے، یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے اٹ از بینگ ریکارڈڈ۔ آپ امیجن کریں ہر ایک لفظ جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ کے جسم کے اوپر پلاسٹر ہو جائے، تو کیا آپ اپنے الفاظ کے چناؤ کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوں گے کہ میں کیا بات بول رہا ہوں اور کیا بات نہیں بول رہا؟ جو کچھ بھی آپ بول رہے ہیں، جو بھی آپ فریز، جو بھی کوئی جملہ، جو بھی کوئی لفظ، جو کوئی بھی اشارہ دانا آپ بات کر رہے ہیں، اگر وہ لفظ گفتگو میں آتی ہے یا بیکار بات میں آتی ہے یا فحش میں آتی ہے گفتگو میں یا پروفینٹی کے اندر آتی ہے یا obscene لینگویج کے اندر آتی ہے، دین مائنڈ یو کہ یہ انتہائی خطرناک ڈگر ہے۔ اگر آپ کی ساری گفتگو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی نجی محفلوں کے اندر، اپنی پرائیویٹ گیدرنگز کے اندر، چائے کے ہوٹلوں کے اوپر ایسی ہے کہ وہ آپ چیزیں اپنے والدین کے سامنے نہیں رکھ سکتے یا اپنے بڑوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے، دیٹ مینس دیٹ سم تھنگ از رانگ ان یور لینگویج اینڈ یور ٹنگ۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو آج کے دور کے اندر ہم زبان استعمال کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں جو کہ ہر دوسرے جملے کے اندر گالی ہوتی ہے یا کوئی ایبیوز ہوتی ہے یا کوئی ایسی فحش قسم کی بات ہوتی ہے جو کہ آپ کسی بڑے کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے، یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے اٹ از بینگ ریکارڈڈ۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر یہی گفتگو آپ امیجن کریں، یہ گفتگو اگر آپ ہر ایک لفظ جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ کے جسم کے اوپر پلاسٹر ہو جائے، تو کیا آپ اپنے الفاظ کے چناؤ کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوں گے کہ میں کیا بات بول رہا ہوں اور کیا بات نہیں بول رہا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ایک حرف بھی نہیں نکلتا انسان کے منہ سے بلکہ یہ کہ اس کے ارد گرد کے جو قریب کے جو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کیے ہیں، وہ فرشتے اس چیز کو نوٹ کر لیتے ہیں، اینڈ ایوری تھنگ از نوٹڈ ڈاؤن۔ تو جو کچھ بھی آپ بول رہے ہیں، جو بھی آپ فریز، جو بھی کوئی جملہ، جو بھی کوئی لفظ، جو کوئی بھی اشارہ دانا آپ بات کر رہے ہیں، اگر وہ لفظ گفتگو میں آتی ہے یا بیکار بات میں آتی ہے یا فحش میں آتی ہے گفتگو میں یا پروفینٹی کے اندر آتی ہے یا obscene لینگویج کے اندر آتی ہے، دین مائنڈ یو کہ یہ انتہائی خطرناک ڈگر ہے۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن جو ہوتا ہے ہی ڈز ناٹ کرس، ہی ڈز ناٹ بلیم اینی ون، یعنی وہ کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھتا، وہ کسی کے اوپر لان تان نہیں کرتا، اور وہ obscene لینگویج استعمال نہیں کرتا، اور وہ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ اور ایک اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے باقی لوگ محفوظ رہیں، اس کے بھائی محفوظ رہیں۔ اور یہ جو زبان ہے، یہ زبان ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بہت بربادی ہوتی ہے انسان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے صحابہ کو یہ فرمایا اپنی زبان کو پکڑ کے کہ اس کو کنٹرول کر لو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ابن آدم صبح کے وقت اٹھتا ہے تو جسم کا ہر اعضاء، ایوری پارٹ آف دیئر باڈی، وہ اس کی زبان سے کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے پلیز فیئر اللہ ود ریگارڈس ٹو اس۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم سیدھی رہو گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تم کروکیڈ ہو گے، اگر تم بگڑ گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ تو یہ زبان جو ہے اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ، اور اس کی بیسس کے اوپر ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ آپ کس قسم کے شخص ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کی جو زبان ہوتی ہے یہ انسان کے دل کا ذائقہ دیتی ہے۔ وٹ ایور از گوئنگ ان سائڈ آف یور ہارٹ اینڈ وٹ ایور تھاٹس آر کراسنگ یور مائنڈ، اس کا جو ایک فلیور ہے، اس کا جو ایک عکس ہے، اس کا جو ایک ہلکا سا ٹچ ہے، وہ آپ کو اس شخص کی زبان سے ملتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ لغو گفتگو کرتا ہے، بیکار بات کرتا ہے، گندی طریقے سے بات کرتا ہے، اور آپ اس کی موجودگی میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، یا اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جن کو آپ کال کرتے ہیں، یا آپ ان دوستوں میں سے ہیں جن کو اگر کال کیا جائے تو آپ اپنے والدین کے سامنے یا اپنے دوستوں کے یا کسی اور کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے اس کال کو اسپیکر پہ نہیں لگا سکتے بیکاز یو آر فیئرفل آف دا لینگویج دیٹ مائٹ بی یوزڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بھی پکڑ ہونے والی ہے۔ اینڈ ناٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیٹ می شیئر نیوز ود یو۔ امت چینج ہو رہی ہے الحمدللہ، ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ۔ دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس، جیسے ربیہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ۔ If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس یہ یاد رکھیے گا، وہ لوگ ہمیشہ اپنی گفتگو کے اندر ولگیرٹی اور فحش گفتگو یا چیپ بات
یا گالی گلوچ کا سہارا لیتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو اچھے انداز میں آرٹیکولیٹ نہیں کر پاتے, جو اچھے انداز میں اپنی بات آپ تک کنوے نہیں کر پاتے. اب چاہے وہ غصے کے اندر ہو کہ وہ غصے کے اندر گالم گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں, یا پھر وہ مذاق کے اندر ہو کہ مذاق کے اندر اتنا ولگر مذاق ہو رہا ہے کہ جو کہ سننے کے قابل نہیں ہے. تو یہ وہ افراد ہیں در حقیقت جن کے پاس وہ ووکیبلری نہیں ہے, جن کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں, اور جن کے پاس وہ ریٹرک نہیں ہے کہ اچھے انداز میں اور ڈیسنٹ انداز میں آپ کو قائل کر سکیں یا اپنے ایموشنز کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں, یا ایون ہیومر کی صورت میں آپ کو ہنسا سکیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا, دس از ناٹ این ایبلٹی سو ٹو اسپیک, جس کو ہم نے بھی کول سمجھ لیا. دس از ناٹ این ایبلٹی, رادر دس از اے ڈس ایبلٹی اینڈ دس از اے لیک آف ووکیبلری. آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کے, اسی لیے آپ جو ہے وہ فحش گفتگو کا اور ولگیرٹی کا سہارا لیتے ہیں, بیکاز یہ ایک آسان طریقہ ہے لوگوں کے اندر سینسیشنلزم پھیلانے کا اور واؤ فیکٹر اپنی گفتگو کے اندر لے کے آنے کا. ہماری گفتگوؤں کے اندر عمومی طور پہ ایک اور جو گالم گلوچ ہے, ایک اور جو ایکسٹرا چیز ہے, وہ ایکسٹرا چیز یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے جو نام رکھے ہوتے ہیں دوستوں یاروں کے آپس میں, وہ کئی دفعہ نام بھی ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور کے سامنے لینے کے قابل نہیں ہوتے, اور وہ برے القابات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ولا تنابزوا بالالقاب, کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو, برے لقب مت دو. اینڈ دا اسکالرز ہیو اسٹیٹڈ کہ اگر کسی کا کوئی ایسا لقب ہے جو کہ بے شک اس کی کسی صفت کے بارے میں ہی ہے, گالی نہیں ہے, ابیوز نہیں ہونی چاہیے اوبویسلی, لیکن وہ اس بندے کو برا نہیں لگتا تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس سے اوفینڈ ہوتا ہے, اس کو برا لگتا ہے, تو دیٹ پرسن از سنفل فار اٹ. اور ہم لوگ ابھی کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایون سرکلز کے اندر بھی گالم گلوچ, ابیوز اور فحش گفتگو تو نارمل ہے, اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دوسروں کے ایکسپینس کے اوپر مذاق بھی کرنا شروع ہو گئے. ہم دوسروں کے ایکسپینس کے اوپر لوگوں کو روسٹنگ کلچر آپ نے جو سنا ہوگا, ہم نے لوگوں کو روسٹ بھی کرنا شروع کر دیا. اینڈ دس مائٹ بیکم اے ہیوج سن. اینڈ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے روز اس شخص نے جس کا آپ دل دکھا رہے ہیں اس کو روسٹ کرتے ہوئے اپیرنٹلی, اور یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اٹس این انوسنٹ جوک, اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن وہ اس بندے کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے, تو یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ اینڈ یو ول بی سیویئرلی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, آپ لوگوں کے پاس بہت اچھا موقع ہے, کیونکہ انسان رمضان کے مہینے کے اندر کوشش کرتا ہے کہ میں گناہوں سے دور رہ سکوں, وہ کوشش کرتا ہے کہ میں فحش گفتگو نہ کروں, وہ کوشش کرتا ہے کہ میں گالی گلوچ نہ کروں. یہ نہ روزہ, لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے, تو یہ میں آپ کو بتا دوں روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے, البتہ اس کے اجر کے اندر سے ہمیشہ کمی ہو جاتی ہے. تو اس عادت کو آپ اپنی پکی عادت بنا لیں, اور اگر آپ نے اس کو کامیابی سے اپنی عادت بنا لیا تو یقینی طور پہ آپ نے اس زبان کو کنٹرول کر لیا, اور آپ نے اپنے اندر مومنین کی صفات پیدا کر دی ہیں, جو کہ دوسرا بندہ آپ کی زبان سے محفوظ ہے, اور گالم گلوچ آپ کی زبان سے دور دور تک ہمیشہ کبھی آپ کی زبان کے اوپر گالی نہ آئے, کبھی ابیوز نہ آئے, اور کبھی کسی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی الزام نہ آئے.